بعثت اور اس سے پہلے کے بارے میں مولانا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسالت امام کو عہدہ رسالت پر فائز فرمایا تو اس وقت گزشتہ انبیاء کی بعثتوں اور نبوتیں مدتیں گزر چکی تھیں۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ 5 صدیوں کے بعد، 5 صدیوں کے بعد، 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ کب مدتیں گزر چکی تھی انبیاء کو آئے ہوئے، اور قومیں غفلت کی گہری نیند سو رہی تھیں۔ فتنہ و فساد نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لوگوں میں نافرمانیاں بدکاریاں عام تھیں، ہر طرف آتش جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا بے نور اور اس کی روشنی دھندلائی ہوئی تھی، اور مکر و فریب سے دنیا بھر چکی تھی۔ شجر زندگی کے پتے زرد ہو چکے تھے اور ثمرات حیات سے مایوسی پیدا ہو چکی تھی، آب حیات تہ نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار ویران اور مٹ چکے تھے، ہلاکت، بدبختی اور گمراہی کے نشانات نمایاں تھے۔ دنیا انتہائی مکروہ چہرے اور ترش روی سے اہل دنیا کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے طلبگاروں کے سامنے منہ بگاڑے کھڑی ہوئی تھی۔ شجر دنیا کا میوہ یعنی دنیا کے درخت کا، مولانا امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ میں اسی ادبی انداز سے کیا ہے۔ کہتے ہیں شجر دنیا کا میوہ فتنہ اور اس کی خوراک کیا تھی؟ مردار تھی، دنیا کے اندر وحشت و اضطراب اور باہر تلوار حکومت کر رہی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ دنیا میں جو بھی طاقتور ہوتا تھا وہ دوسروں کو مغلوب کرنا چاہتا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ ہر طرف فتنہ و فساد کی نجس بارش ہو رہی تھی اور بے ہنگم رسومات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس وقت کیا ہوا؟ جزیرۃ العرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بے رسالت ہونے سے فیضات الہی کے ابر رحمت کے بادل نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و پاکیزہ اور تر و تازہ تفکر سے پھوٹتے ہوئے چشمہ فیض نے مردہ زندگی کی سوکھی رگوں میں امید کی نئی لہریں پیدا کر دی، اور آپ کے وجود اقدس کی برکات سے بندگی اور حق پرستی کے آداب کا جھنڈا لہرا اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تربیت خدا کی طرف سے ہوئی، یعنی رسول خدا کی جو تربیت کی ہے وہ خود خدا نے کی ہے۔ معلم رسول خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مربی رسول خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے دودھ پینا ختم کیا تو اسی وقت سے خداوند متعال نے اپنے افضل فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتے کو مامور فرمایا تاکہ وہ دن رات مکارم اخلاق، عظیم راہوں اور نیک و احسن اخلاق کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت خداوند متعال نے عہدہ رسالت پیغمبر اسلام کے دوش مبارک پر رکھا، اس وقت گزشتہ انبیاء کی بعثت سے مدتیں گزر چکی تھیں اور قومیں غفلت کی نیند سو رہی تھیں اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت۔ فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا، 360 سے زیادہ تعداد میں مختلف شکلوں میں کیا تھے؟ خانہ کعبہ میں بت موجود تھے۔ ان حالات میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ عظیم انقلاب رونما ہوا جس کی وجہ سے ہر طرف ہدایت کی روشنی اور نور پھیل گیا۔ یہ وہ خراج تحسین اور خراج عقیدت ہے جو امیر المومنین نے اپنی کتاب اور اپنے خطبات میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے رقاب میں آپ کے اہداف کی کامیابی کے لیے ہم لوگ کسی بھی چیز سے ٹکرانے میں قطعاً خوف نہیں محسوس کرتے تھے۔ جب ہم رسول خدا کے ساتھ ہوتے تھے تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین، بیٹوں، بھائیوں اور چچوں کے ساتھ بھی جنگ اور انہیں نابود کرنے کے لیے ہم تیار رہتے تھے۔
یعنی چاہے رسول خدا کے جب ہمارے سامنے ہمارے بیٹے آ جائے، باپ آ جائے، کوئی آ جائے، ہم اس کو قتل کرنے سے نہیں کتراتے تھے جب ہم کیا تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیم تبدیلی آپ کے وجود مبارک سے آتی۔ یہ پیکار، یہ جنگ ہمارے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافے کا موجب تھی، اور حق صبر بردباری کی عظیم راہ اور جنگ و جہاد میں پیش آنے والی ناگواریوں اور مصائب میں دشمن کے سامنے ہمیں ثابت قدم رکھتی تھی۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوۃ والانباء واخبار السماء، کہ آپ کے جانے سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی دوسرے کی موت سے نہیں ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ سلسلہ وحی تھا۔ آپ جب گئے تو وہ منقطع ہو گیا، آسمان سے جو غیبی خبریں آتی تھی وہ منقطع ہو گئی، غیب کی اطلاع رسانی اور یہ سب منقطع ہو گئی۔ بہت عظیم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے عزیز آپ کی ذات گرامی ہمیں ہونی چاہیے۔ جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہیں رسول خدا سے باقی دیگر تمام مسلمانوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام حسن امام حسین سے محبت کرتے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، تو ان سب کی محبوب ترین ہستی، یہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جس سے مولا علی جسے چاہیں، مولا علی جس پر اپنی جان قربان کریں، مولا علی علیہ السلام جس کا غلام کہلوانا اپنے لیے پسند کریں، تو پھر وہ ذات والا صفات کتنی بلند ہے، ہماری عقلیں ان کی بلندیوں تک کبھی بھی پرواز نہیں کر سکتی۔